اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ یہ دن اللہ کا بندوں سے قریب ہونے کا دن ہے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، اور یہ کہ وہ قریب ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پھر مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا، سورج لوٹنے کے قریب تھا، آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشر والوں کی مغفرت فرما دی اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی، یعنی ان کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے۔ لہٰذا یہ وقت بے حد قیمتی، پوری زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں اور خوب خوب دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کی لسٹ پہلے سے ہی تیار رکھیں، قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی ذاتی دعائیں جتنی بھی ہوں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، کوئی ڈائری بنا لیں، فون پہ ٹائپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں تاکہ کچھ بھولے نہ۔ یہ دن اللہ کی رضا پانے کا دن ہے، جنت پانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کی طرح، باریک ریت کے ذروں کی طرح گناہ ہو وہ بھی میں نے بخش دیے۔ اور پھر حاجیوں کی تو بخشش ہوتی ہے، ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کی وہ حاجی سفارش کرتے ہیں، لہٰذا وہاں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں، سب انسانوں کے لیے کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے جس سے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب 10 دن شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ لہذا اس عشرے کے اندر سب سے بہترین عبادت اور جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں سے بھی کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے۔ عمومی طور پر تو ان دنوں میں جو بھی ہم عمل کریں وہ تمام نیک اعمال باعث اجر ہیں اور ان کا اجر و ثواب سال کے باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے، یعنی کچھ بھی کر لیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال اور جو ساز و سامان وہ لے کر گیا تھا اس کام کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسری اہم بات کیا کہ ان 10 دنوں کا خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، کیونکہ تکبیر کہنا
عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے، اس کو بڑا ماننا ہے، سب سے بڑا ماننا، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ذکر کی دعوت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورۃ المدثر نازل ہوئی، جو کہ یعنی دوسری سورت ہے، تو اس میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، یعنی تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عزت والا ہے، جس کی شان بڑی بلند ہے، بس اسی کی ہی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کی، چیزوں کی، عمارتوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بڑائی اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو بڑا مانتے ہیں، اور ان کی بڑائی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورۃ الاسراء کے جہاں اختتام ہوتا ہے 111 آیت میں، کہ اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، صرف کبرہ نہیں، کبرہ تکبیرا، یعنی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا۔ اور جہاں تک تکبیر کا تعلق ہے تو تکبیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق اور ایک تکبیر مقید، یعنی ذوالحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر دو طرح کی ہوگی۔ تکبیر مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، مطلق آزاد ہے، جب مرضی کہی جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت آپ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی جتنی دفعہ چاہے پڑھیں، ان گنت پڑھیں اس کو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اور معلوم دن یہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے یہی پہلے 10 دن۔ تو اس میں جب بھی چاہیں تکبیر کریں۔ تو تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی۔ جس جگہ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ مال میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، تکبیرات پڑھنے شروع کریں، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر بازاروں میں جا کر تکبیرات بلند کرتے تھے۔ اور یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان 10 دنوں میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہی ہے، اور سب کو یہ بتانا بھی مقصود ہے۔ یعنی جب آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور جب آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی بڑائی ہے۔ اور اس طرح آپ دوسروں کو بھی شے دیتے ہیں یا دوسروں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ وہ تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اور یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر آپ ہوں۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیر بیان کرنے کی، تکبیر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ ہی بڑا رہے گا، اور ہم نمازوں میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کو جمع کرنے کا دن ہے، اور جب انسان اتنے سارے نیک اعمال اکٹھے کرنے لگتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کبھی کبھی کبر آ جاتا ہے، عبادت کا کبر، کہ میں نے بڑا کام کر لیا اور میری بڑی بڑائی ہے۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ پھر انسان ہر نیک کام کرتے ہوئے کریڈٹ اللہ تعالیٰ ہی کو دے کہ اسی کی توفیق سے اس نے یہ موسم بھیجا ہمارے لیے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا، اسی نے ہمیں یہ تعلیم دی، اسی نے ہمیں یہ احساس دیا، اسی نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے، اور مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع سال کا سب سے بڑا اجتماع دنیا کے کسی علاقے میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور وہ دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے،
اور محمد بن علی بھی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل پڑھتے اور ساتھ ساتھ تکبیر کہتے. اسی طرح خواتین بھی تکبیر کہا کرتی تھی. تو اپنے گھروں میں تو ہم جیسے چاہیں تکبیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جیسے کسی ادارے میں، کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں، تو اس میں ہاسٹل کی بچیوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ جس وقت بھی آپ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو اکٹھے مل کر تکبیرات کہیں، کیونکہ اس سے ایک سماں اور ہی بن جاتا ہے اور دل پر ایک اور طرح سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور جیسا کہ پچھلے دنوں شائلہ جی آپ نے شیئر بھی کیا تھا کہ جب آپ کے رمضان میں مکہ میں تھی اور جو ہی چاند نظر آیا تو جتنے بھی لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد حرام سے لاکھوں کا مجمع، وہ سب اکٹھے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے لگ گئے. تو اس پر جو اس کی وجہ سے جو دل پر ایک ہیبت تھی اور دل کے اوپر ایک اثر تھا اور دل کے اندر جا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اکیلے تکبیر پڑھنے کے نہیں ہوتے. تو یہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے. اپنے گھروں میں بھی بچوں کو شامل کر لیں، لیکن جو لوگ اکٹھے کسی جگہ پر رہتے ہیں وہ مل کر بھی تکبیرات پڑھیں اور صرف سنیں نہیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اور خود باتیں کرتے رہتے ہیں. چلے نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ کانوں میں پڑ رہا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور مل کر اور اکٹھے ہو کر تکبیرات کہیں. اور تکبیرات کے عورتوں کی تکبیرات کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے رہتے. یعنی ان کا سارا ذکر جو تھا وہ تکبیرات پر فوکسڈ ہو جاتا. تو ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر ویسے بھی ان روات میں سے جنہوں نے حدیثیں کثرت سے بیان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں بھی وہ اگر کہیں کہ نمبر 1 پر ہے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کرتے تھے. تو جو نیکی کا کام انہیں پتہ چل جاتا اس پر مستقل مزاجی سے پھر عمل کیا کرتے تھے. تو وہ ان منا کے دنوں میں خوب خوب تکبیرات کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتی تھی، اور ایام تشریق میں بھی، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن اور ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے خواتین مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات کہا کرتی تھی. ان زمانے میں مسجدوں کے اندر کوئی مستقل پارٹیشن نہیں ہوتی تھی، سیدھے ہی پہلے مردوں کا حصہ ہوتا تھا اور پیچھے خواتین ہوتی تھی. تو ظاہر خواتین بھی اگر مل کے تکبیر کہہ رہی ہیں تو ان کی آواز مردوں تک بھی آ رہی اور مرد بھی پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کے سب تکبیرات پڑھیں. اور پھر یہ کہ بلند آواز سے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے تاکہ دوسرے جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے. اور پھر یہ کہ تکبیر کہنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا، کیونکہ لوگ آج اپنے گھروں میں بھی نہیں کہتے اور باہر تو کہاں کہیں گے. تو اگر ہم اس میں کچھ پلاننگ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد مثلاً کتنی تکبیرات ہم نے کرنی ہے، اور کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے، یعنی مختلف سپاٹس اپنے مقرر کر لیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو ویسے ہی اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور واک کرتے ہوئے، یعنی اپنے اوقات کو بھی فکس کریں. اور پھر وہی بات کہوں گی کہ صرف سپیکر پہ تکبیرات لگانے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ زبان سے بھی تکبیرات کہیں، کیونکہ جب انسان زبان سے اور دل سے اور کانشیسلی اور مائنڈفلنس کے ساتھ تکبیر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اس کا اثر دل اور روح پر ہوتا ہے. یعنی انسان کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اور پوری روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے. یہ روح کی بہترین غذا ہے. تکبیر مطلق کے علاوہ دوسری تکبیر تکبیر مقید ہے جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، اور اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے. تکبیر مطلق تو چاند نظر آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور مقید جو ہوتی ہے اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو عید کے 4 دنوں میں بھی سب فرض نمازوں کے بعد آپ تکبیر کہیں گے،
اور پانچویں دن عصر کی نماز کے بعد آپ تکبیر مقید کہنا بند کر دیں گے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ نماز ختم کر کے اذکار کرنے کے بعد 3 دفعہ تکبیر پڑھی جائے گی، مگر آپ اذکار سے پہلے بھی 3 بار تکبیر پڑھ سکتے ہیں. یعنی بس اس خاص طور پر نمازوں کا ذکر اس لیے کہ مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اذکار کر لیں تو اس کے بعد تک 3 دفعہ کم از کم تکبیر پڑھ لیں. اور اگر آپ اذکار سے پہلے سلام پھیرتے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تکبیرات تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں طرح درست ہیں. اب یہ ہے کہ تکبیر تو زبان سے ہم ادا ہی کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن تکبیر کے الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَبِّرْهُ تکبیرا، یعنی خوب خوب تکبیر کہی جائے، یعنی جذبے کے ساتھ کہی جائے، یقین کے ساتھ کہی جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یعنی اللہ کی بڑائی کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ شان میں بڑا ہے، وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اس اللہ کے سامنے ہیں جو اکیلا ہے اور سب سے بڑا ہے. ہماری مصروفیات سے بڑھ کر، ہمارے کاموں سے بڑھ کر، ہمارے مال سے بڑھ کر، ہماری زندگی سے بڑھ کر، ہمارے ازواج سے بڑھ کر، ہماری اولاد سے بڑھ کر، ہمارے والدین سے بڑھ کر، ہماری ہر چیز سے بڑھ کر وہ بڑا ہے. یعنی کوئی چیز اس کے آگے بڑی نہیں. کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کچھ بھی بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا دراصل اللہ ہی ہے. مفسر قرآن ہیں علامہ شنقیطی، محمد بن امین الشنقیطی، انہوں نے تفسیر اضواء البیان لکھی ہے. اس میں وہ کبرہ تکبیرہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا عَظِّمْهُ تَعْظِيمًا شَدِيدًا وَيُظْهِرْ تعظیم اللہ فی شدت المحافظ ویظہر تعظیم اللہ فی شدت المحافظۃ علی امتثال امرہ واجتناب نہیہ والمسارعۃ الی کل ما یرضیہ. اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بہت زیادہ تعظیم بجا لاؤ. اور اللہ کی تعظیم اس چیز میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی سخت حفاظت کی جائے. یعنی اللہ کی بڑائی کب مانیں گے کہ آپ واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہیں؟ جب آپ اس کے احکامات کو مانیں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، اور ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کا ہو، اللہ کو راضی کرتا ہو، اس کی طرف سبقت کی جائے. یعنی اگر ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو جس طرف اللہ بلائے اس طرف مڑ جائیں اور فوراً لبیک کہہ دیں، فوراً اس کے آگے جھک جائیں. اپنے اعضاء سے بڑائی کا اظہار کریں اور حرام کاموں سے بچیں. یعنی سب سے پہلے تو یہ الفاظ آپ ہمارے دل سے نکلیں، پھر زبان سے ادا ہوں، پھر اس کا اثر سارے اعضاء پر بھی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کریں اور منع کردہ چیزوں سے رک جائیں. منع کردہ چیزیں کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں. زبان کے کئی گناہ ہیں، حرام میں آتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے. اسی طرح دل کے کچھ گناہ ہیں جیسے بلا وجہ کی بدگمانیاں لوگوں کے خلاف، اور اسی طرح اعضاء کے اعمال ہیں. تو اسی طرح کھانے پینے میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ ریلیشن شپس میں کچھ چیزیں حرام ہیں، جیسے ڈرگس ہیں، الکوہل ہے، ٹک ٹاک پہ حرام چیزیں دیکھنا، نیٹ فلیکس پہ، اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اور واہیات، فضول بیکار چیزیں اور خاص طور پر بے حیائی کی چیزیں دیکھنا. تو جب ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں، جیسے گانے سننے سے رک جائیں، تو دراصل ہم عمل سے اظہار کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اللہ نے جس چیز سے مجھے منع کیا ہے میں اس سے رک رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہمیں بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں، یہ سستی کی چیزیں، کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا اور اللہ کی بات مانی، تو ایک دم ہمارے اندر ایک جذبہ سا آ جاتا ہے، تو پھر ہماری خواہشات پیچھے چلی جاتی ہیں، اور پھر انسان کو یہ سوچ آتی ہے کہ میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے، اور اس کے کہنے پہ میں حرام کا ارتکاب نہیں چھوڑ رہا. تو اگر انسان حرام سے بچتا ہے تو دراصل وہ تکبیر کا حق ادا کر رہا ہے. اور دیکھا جائے تو تکبیر دراصل پورا دین ہے. شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں پورے کا پورا دین
اللہ اکبر کے کلمے کی تفصیل اور تشریح سمجھا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے۔ ہماری نماز اللہ اکبر ہے، ہماری زکوٰۃ اللہ اکبر ہے، ہر اچھا کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر برا کام جس سے آپ رکتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ کا قرآن پڑھنا اللہ اکبر ہے، اور سارے کا سارا دین اللہ اکبر ہے، یعنی اس دین میں سب سے بڑی بڑائی اللہ ہی کی ہے۔ اور جب آپ اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ صرف زبان نہیں جو یہ کہتی ہے، بلکہ ہر ہر فرض پر عمل اور ہر گناہ سے رکنا اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ کو بڑا سمجھنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پس مسلمان تمام کی تمام اطاعت اور پوری کی پوری عبادات کو قائم کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اس کی شان کی تعظیم کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ ہے اس عشرہ ذوالحجہ کا نچوڑ، خلاصہ اور کرنے کا اصل کام، کہ ہم دل سے بھی اللہ کی بڑائی کو مان لیں اور زبان سے بھی اظہار کرتے رہیں اور اپنے عمل میں بھی اس کو دکھاتے رہیں کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے کسی غلط کام کے کرنے کا، تو ہم کس لیے اس کی بات نہ مانیں کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں اللہ کو بڑا مانتی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی، لیکن انسان کو کیا چیز اٹھا دیتی ہے، کون سی چیز اس کی جھجک دور کر دیتی ہے، کون سی چیز اس کا خوف دور کر دیتی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی اس وقت اللہ نے مجھے پکارا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو مجھے اٹھ جانا چاہیے، مجھے کسی سے بھی ڈرنا اور شرمانا نہیں چاہیے، نو میٹر کہ میں کہاں ہوں، خشکی پر ہوں یا سمندر میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں یا بحری جہاز میں ہوں، کسی کشتی میں ہوں یا میں کہیں کسی مال میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر کسی شادی میں ہوں۔ عام طور پر تو ہم شادیوں میں ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ جن سے پھر نہ وضو ہوتا ہے، اور میک اپ ایسا پہن لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اگر ایک وضو کریں گے تو ہزاروں ڈالر ہمارے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں، اور اس لیے بھی کہ لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں نماز ادا کی جا سکے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک حکم چھوڑ دیتا ہے صرف لوگوں کا ڈر اس لیے کہ اگر میں نے وضو کر لیا اور میرا اصل چہرہ نظر آ گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی کیا بنی ہوئی تھی اور اب کیا بن گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ میں اتنے مہنگے بال بنوائے ہیں، اور میں اگر اچھی طرح لپیٹ کے دوپٹہ اس طرح لوں گی کہ سارے بال ڈھک جائیں تو اس کے بعد تو بالوں کا جو ڈیزائن ہے وہی خراب ہو جائے گا اور وہ شو آف نہیں کر پاؤں گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم چاہے بالوں کا شو آف کرنا ہے یا لباس کا شو آف کرنا ہے تو ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے، لوگوں کی اٹینشن چاہنے کے لیے، لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے۔ اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے۔ یعنی جہاں کہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نظر آئے تو فوراً سوچیں کہ یہ مشکل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے، یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ شادی ہال میں بیٹھ کر جب نماز کے لیے اٹھنے، یا کسی کلاس روم میں، کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کسی ایگزامینیشن ہال میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں آپ کو اٹھنا مشکل لگ رہا ہو، تو چاروں طرف نظر دوڑایا کریں اور دیکھا کریں کہ ان میں سے کون اللہ سے بڑا ہے جس سے میں ڈر رہی ہوں۔ obviously کوئی بھی نہیں۔ تو پھر جب میں اللہ کو بڑا سمجھتی ہوں تو پھر مجھے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور پھر مجھے اٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح حجاب کی بات ہے تو ہم لوگوں سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے شرم آتی ہے ہمیں، لوگ کیا کہیں گے، یہاں یہ کیوں پہن لیا، اب اس موقع پہ کیوں پہن لیا۔ پہننے اور نہ پہننے کا موقع کیا ہوتا ہے کہ جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں پہننا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے اپنی شادی ہو یا کسی اور کی شادی ہو، اور چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی اسٹریٹ ہو، کوئی رش کی کوئی مال ہو، کہیں پر بھی۔ تو اصل چیز تو حکم اللہ کا ہے نا، کہ پردے کا حکم ہے تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی کہ جہاں ہمارے مرضی کے پسند کے لوگ ہوں، جو ہماری واہ واہ کریں، جو ہمیں سپورٹ کریں، جو ہمیں پسند کریں، جو ہمیں انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، وہاں تو ہم حجاب پہن لیں، اور جہاں کوئی نہ کرنے والا ہو وہاں ہم حجاب اتار دیں۔ تو یہ تو پھر لوگوں کو بڑا مان لیا نا،
اسی طرح کوئی بھی جو کرنے کا کام ہے، تو اس وقت اگر انسان مثلاً کسی نیکی کے کرنے پر دل نہیں مان رہا، تو انسان یہ سوچے اللہ سب سے بڑا ہے نا، دکھاوے کو دل چاہ رہا ہے کہ لوگ دیکھ لیں میرا کام، کہ میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ یہ مصیبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے ویلیڈیٹ کروانا چاہتا ہے اپنے عمل کو، ایکشن کو. تو اس وقت یہ سوچیں کہ یہ انسان بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے، میں کس کے لیے کام کر رہی ہوں. گویا جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان سب کو چھوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کو بڑا مانیں اور اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے رہیں.